اس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، جب وقت شہادت کا، جب وقت شہادت کا مظلوم کے آیا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، گفتگو امامت اور منصب امامت اور اس کے فیوض اور برکات کے حوالے سے ہے، بالخصوص امام جواد علیہ السلام کی حیات طیبہ کہ جس میں آپ نے اپنی مختصر سی عمر مبارک میں کس طریقے سے ترویج اسلام اور پیغام خداوند کو عام کیا اور لوگوں کی ہدایت فرمائی، اور اس زمانے کے جتنے بھی مختلف فتنے اور فرقے وجود میں آئے ان سب کا علمی جواب دیا، اور جو خرافات معاشرے میں رائج تھی اس کو برطرف کیا۔ منصب امامت، مقام امامت ایک مقام معنوی اور الہی مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر کے بلکہ مقام امامت منصب الہی ہے۔ امام وہ انسان ہوتا ہے کہ جو رسول اور نبی سے سب سے مشابہ ہو، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فریضہ، جو ڈیوٹیز پروفٹس کے لیے معین کی ہیں، یعنی ابلاغ رسالت اور ابلاغ پیغام الہی، وہی ڈیوٹی، وہی فریضہ امام کے اوپر بھی ہے۔ اس لحاظ سے امامت اور نبوت کی ذمہ داریاں اور ان کی ڈیوٹیز سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں اللہ کے نمائندے ہیں، اور دونوں کی ذمہ داری یہ ہے، دونوں یعنی الہی نمائندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو ابلاغ کریں، پہنچائیں لوگوں تک کر کے، لوگوں تک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبوت کا منصب اور نبوت کا مقام اللہ کی طرف سے منصوص ہے، تو اب مقام امامت بھی اللہ ہی کی طرف سے منصوص ہونا چاہیے۔ اسی لیے امامت وہ عہدہ ہے کہ جس کے بارے میں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امتحان کو بطور احسن انجام دیا، اور پروردگار نے کہا، قرآن میں موجود ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے ابراہیم کو امتحان سے گزارا اور وہ اپنے امتحان کو انہوں نے بخوبی انجام دیا بطور احسن، تو اب پروردگار نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم، میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں، آپ کو امامت کا عہدہ دیتا ہوں۔ اور آپ قرآن کے لہجے کو دیکھیں کہ بلا فاصلہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، قال ومن ذریتی، پروردگار
تو کیا یہ منصب امامت ہماری ذریت میں بھی ہوگی؟ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی، بلکہ کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت ظالمین تک کے نہیں پہنچ سکتی، آپ کی ذریت میں ہوگی، لیکن اگر آپ کی ذریت میں کوئی انسان ظالم ہوا تو اس تک کے امامت کا منصب نہیں پہنچے گا۔ ظلم، جب بھی کبھی ظلم یا آپریشن سے متعلق بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، یہ ظلم صرف اس ظلم کی طرف، یعنی خون اور قتل و غارت اور کسی کو اذیت دینا بدرجہ اولا یہ ظلم ہے، یہ ظلم یعنی قابل مذمت ظلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ظلم ہے۔ وہ ظلم کیا ہے کہ انسان اگر کفر اور الحاد، ایتھیسٹ کی زندگی گزارے تو وہ بھی گویا کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ چنانچہ امام وہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے نبی کے مشابہ ہو، صفات میں، علم میں، تقوی میں۔ اسی لیے امام اپنے زمانے کا وہ فرد ہوتا ہے کہ جو ہر انسان سے ہر اعتبار سے افضل اور بالا ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ امامت کے حوالے سے دو گروہ گمراہ ہوئے ہیں۔ وہ دو گروہ کون ہیں؟ ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے منصب امامت کو الہی منصب نہیں مانا، اور اس کو اس طریقے سے مانا کہ کوئی بھی انسان جس کو ایک گروہ یا خود شورا کے ذریعے، کونسل کے ذریعے، یا الیکشن کے ذریعے، یا سلیکشن کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اگر ایک گروہ نے آ کر کے ایک انسان کو رہبریت کے لیے اور جامعے کی، سوسائٹی کی لیڈرشپ کے لیے ایز اے گائیڈنس سلیکٹ کر لیا، ناؤ ہی از امام، وہ امام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ گروہ بھی گمراہ ہوا۔ اور دوسرا گروہ کہ جس نے امامت کو کچھ خاص افراد میں محدود کر دیا، یعنی یوں کہوں کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، بستر تاریخ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے امام کو الہی منصب نہیں مانا، امامت کو الہی منصب نہیں مانا، اور آ کر کے امامت کے مقابلے میں جو اللہ نے جن کو امام چنا اور اپنے نبی کے ذریعے اعلان کرایا، ان سے ہٹ کر کے الگ کسی کو امام بنایا، تو وہ بھی پورا ایک جریان، ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جو جہاں پہ مختلف مسائل سماج میں آئے اور آج تک وہ پرابلمس اور وہ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور وہ امت مسلمہ کے جو امام برحق اور اللہ کی طرف سے معین کردہ جو ہے امامت کے عہدے کو نہیں، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، ان کے معاشرے میں اور ان جگہوں پہ کیا مشکلات ہے وہ ابھی مورد گفتگو نہیں ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ افراد، وہ گروہ کہ جنہوں نے اللہ کے چنندہ کردہ، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے افراد کو امام نہیں مانا، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے امامت کو مانا تو اللہ کی طرف سے، لیکن پھر اس کے بعد میں وہ ڈائیورٹ ہو گئے کسی اور چیز کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ امام ہی کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کی جو سب سے بڑی فرزند ہے، جو پہلی اولاد ہوگی، وہ امام ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے فرقے وجود میں آئے، اسماعیلیہ فرقہ وجود میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی پہلی اولاد جناب اسماعیل کہ جن کی وفات امام علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی، ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ بڑے بیٹے تھے، یہ امام ہیں، اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانا، بجائے ان کے جناب اسماعیل کو امام مانا، اور کہا کہ وہ اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ غیب میں چلے گئے، پردے غیب میں، اور وہ امام زمانہ ہے۔ تو ایک فرقہ یہ اسماعیلی بنا، جن کو ہم شش امامی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ابھی واقع نہیں ہوئی تھی، اور تاریخ کے مطابق امام رضا علیہ السلام تقریباً اراؤنڈ 50 ایئرس آپ کی ایج ہو گئی تھی، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بہت سے فرقے آئے اور لوگ آئے
اور آپ سے کہتے تھے کہ آپ امام نہیں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ عقیم ہیں، یعنی آپ کی اولاد نہیں ہے. اور روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے دعا کی اور 1 سال کے بعد امام جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت واقع ہوئی. تو یہ ایک طرح کا امتحان ہے. اللہ کسی بھی طریقے سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے، امام کو ظاہر کر کے اور امام کو غائب کر کے، دونوں اعتبار سے امتحان. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ امتحان لوگوں مومنین کے لیے یہ آغاز ہو چکا تھا اس امتحان کا، کہ اگر اگلا امام پردہ غیب میں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان کتنا ثابت قدم رہتا ہے. اور واقفیہ فرقہ وجود میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی کم قیمت پہ بیچ دیا اور وہ امام کے ٹریک سے ہٹ گئے، امامت کو نہیں مانا. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی اگر گفتگو کی جائے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زیارت کا وہی ثواب ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مومن امام رضا علیہ السلام تک کے آ گیا، یعنی 8ویں امام کو قبول کر لیا امامت، وہ تقریباً آخری امام تک آیا. لیکن جو امام رضا علیہ السلام کی امامت میں جس کو شک و شبہ ہوا وہ وہیں پہ رک گیا اور ایک فرقہ باقاعدہ وجود میں آیا جسے ہم فرقہ واقفیہ کہتے ہیں. اس کے بعد تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کیا جائے، کہ کیسے دقیق طریقے سے اور ایگزیکٹلی ہاؤ ڈو وی نو واٹ آر دا کنڈیشنز آف امام، کون شرائط کیا ہے امام کے، کون امام ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جیسا شروع میں بیان کیا کہ جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا برگزیدہ افراد، اور اب برگزیدہ ہے لیکن بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، تو اب کیسے ظاہر ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز بچتی ہے اور وہ سب سے محکم دلیل ہے، وہ علم امامت ہے. وہ علم امامت ہے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. سخاوت ظاہر ہی طور پہ بہت سے لوگ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ سخی ہیں. حلم اور بردباری بہت سے لوگ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، جنرس ہیں، ہمبل ہیں. یہ ساری کوالٹیز جو ویلیوز ہیں، اس کو بہت سارے لوگ ظاہر طور پہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں. آپ کسی کے دل کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس حقیقی علم نہ ہو. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ادھر انسان نے گفتگو شروع کی، آغاز کیا، اور معلوم ہو گیا کہ وہ انسان کس درجہ علم اور معرفت رکھتا ہے. تو امام جواد علیہ السلام اپنے زمانے میں ظاہر ہے کہ آپ نے جس وقت منصب امامت کو اپنے دوش پہ لیا اور اللہ نے آپ کو منصب امامت کے لیے جو ہے لوگوں میں انٹروڈیوس کرایا، اس وقت آپ کی سن مبارک 7 سال کل 7 سال آپ کی. اب دوست کے لیے بھی یہ امتحان کا وقت تھا اور دشمنوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ان کے وہ کہاں سے حلق سے اترنے والی بات. لیکن دوستوں نے بھی آزمایا، اور روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب چاہنے والوں کا شیعوں کا قافلہ حج کے لیے آیا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو امام رضا علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے بابر، یعنی برجستہ شخصیت تھی، لیکن آپ نے ان کے سامنے، اس گروہ نے جب ان کے سامنے شرعی سوالات رکھے اور جو جوابات ملے تو وہ متحیر ہوئے کہ یہ کس طریقے کے جوابات ہیں. لیکن پھر جب امام جواد علیہ السلام نے، آپ کی ایج 8 سال اس وقت تھی، اور جب امام جواد علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے تو وہ مطمئن ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ یعلم یجل حیث الرسالہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو، یعنی پیغام الہی کو بھیجنے کے لیے لوگوں کے درمیان کس طریقے کی شخصیت کا انتخاب کرنا ہے. تو مطمئن ہو گئے. تو گویا کہ دوستوں نے، شیعوں نے، چاہنے والوں نے بھی امام کو آزمایا، اور جو ہے وہ دشمنان یا یہ کہ جو چاہنے والے نہیں تھے انہوں نے بھی امام کو آزمایا. تو سب سے پہلا جو ملاک اور جو کرائٹیریا ہے امام کو پہچاننے کا ہے وہ علم ہے.
علم امامت ہے. اور اسی لیے سن اور ایج یہ شرط نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز رائج ہو گئی کہ اب آپ دیکھیے کہ امام نہم، امام دہم اور امام دوازدہم، آپ کس طریقے سے امام جو ہے وہ نہم علیہ السلام 7 سال کی ایج میں امام ہوئے، اور امام جو ہے وہ دہم علیہ السلام 10ویں امام ہادی علیہ السلام 8 سال کی ایج میں آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، اور امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں. اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامام تجری مجرى النبوہ، یعنی امامت کی کا جو منصب ہے اور جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو فرائض ہیں اور جو پورا سلسلہ ہے، وہ سیم اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نبوت ہے. نبوت کے لیے کوئی بھی اسلام کا کوئی بھی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ اللہ نے نبوت کے لیے کوئی ایج معین نہیں کی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ گہوارے میں آپ کو نبوت کا اعلان ہوا، اور آپ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور یا یحییٰ خذ الکتاب بالحکمہ. تو جناب یحییٰ علیہ السلام کو طفولیت کے دوران امامت نبوت کے عہدے پہ فائز کیا گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون انکار کر سکتا؟ اگر کوئی انکار کرے مسلمان تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. تو جب امام کی حدیث ہے اور یہ قرینہ ہے کہ اب یہاں پہ گفتگو یہ کی جائے کہ بھئی امام کس طریقے سے نبوت نبی کے مشابہ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور متعدد دلائل اور پروفس ہیں ہمارے پاس کہ امام جو ہے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو علم لدنی اور علم الہی اور اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ، وہ امام ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ گفتگو ہے. اب اگر ہم اس چیز کو قائل ہیں اس چیز کے کہ امام الہی منصب ہے، تو پھر اب امام کے لیے ذرہ برابر بھی ایج اور سن کا کوئی جو ہے عمل و دخل نہیں ہے. امام ایک دن کا بھی اگر سن ہے تو امام ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ یونس عبد الرحمن نام کا شخص کہ جو امام رضا علیہ السلام کے ایک مشہور اصحاب میں سے اور چاہنے والوں میں سے تھے، جب انہوں نے امام جواد علیہ السلام کو نے دیکھا اور کہا کہ اتنی کم سنی میں آپ امامت کے عہدے پہ فائز ہو رہے ہیں، تو بیان کرتے ہیں کہ جب تک کہ امام سن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتے تو ہمیں، یعنی اصحاب کے درمیان یہ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایک ایسے شخص کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جو امامت کے عہدے پر فائز ہو. تو روایت میں ملتا ہے کہ ریان ابن سلط برجستہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک طرف تو امام کے چاہنے والوں کا دم بھرتے ہو، امام کا چاہنے والا کہتے ہو، اور دوسری طرف امام کی جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہے اس میں شک کرتے ہو. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر امامت کا منصب الہی منصب ہے، اللہ نے منصوب کیا ہے امام کو، تو اگر وہ ایک دن کا بچہ ہو تو وہ اس انسان سے بہتر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے اور 1000 سال ہے، وہ عام انسان کی طریقے سے ہوگا. تو امام اگر ایک دن کا بھی بچہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہے تو اس میں شک اور شبہے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے امامت کے لیے چنا نہیں گیا ہے، معین نہیں کیا گیا ہے، تو پھر اگر وہ 1000 سال بھی اس کی عمر میں ہو تو وہ ایک عام انسان ہے. اور اب اسی لیے علم امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو امتحان ہوا لوگوں کا، وہ ایک ذریعہ ہے کہ مامون کے بارے میں جس طریقے سے کتابوں میں تاریخ میں رائج ہے کہ وہ ایک علم دوست یا ایک عالم تھا، وہ اس درجہ عالم انسان یعنی عالم اسلام میں نہیں تھا، بلکہ عباسی خلفاء کے درمیان ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے مامون کہ جو ان کے درمیان بنسبت according to other caliph of Abbasi, emperor of Abbasi caliphate,
اس میں ایک علم دوست اور علم رکھنے والا انسان تھا. بہرحال اس نے اپنے زمانے میں مختلف نشستیں رکھی علم کی اور مختلف چیزوں کا ترجمہ کرایا. یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ یونانی فلسفی اور انڈین فلسفی اور تمام ان سب چیزوں کا ترجمہ کرایا. اور اس کے پیچھے ایک راز بھی ہے, ایک جو ہے وہ مقصد بھی تھا. چونکہ حکمران ہمیشہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو سرگرم, لوگوں کو بزی رکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہے عقیدت کے اعتبار سے ہو یا پولیٹیکل اعتبار سے ہو یا اکنومیکل اعتبار سے ہو. یہ از روز اول تا آخر آج بھی یہ چیز ہمارے ہر ملک میں, دنیا کے ہر ملک میں اس چیز رائج ہے. بہرحال تو مامون نے امام جواد علیہ السلام کہ علم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نشست نہیں رکھی جو تاریخ میں ملتا ہے کہ یحییٰ بن اقسم کے سے مناظرہ ہوا امام کا, بلکہ وہ ایک تیر سے دو نشانہ کرنا چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ امام اس مناظرے میں شکست کھا جاتے ہیں تو اس کی تب بھی جیت ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ دشمنان جو ہے وہ آل علی ہیں, اور اگر امام کو جو ہے وہ یعنی برتری اور غلبہ حاصل ہوتا ہے جو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے یحییٰ بن اقسم سے, تو ظاہر ہے کہ اس نے چونکہ یہ قصد کیا تھا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ امام علیہ السلام کا عقد کرے گا تاکہ امام علیہ السلام کو اپنے زیر نظر رکھے. یہاں پہ بھی ایک غور طلب بات ہے, اس لیے نہیں کہ وہ امام کو چاہتا تھا یا امام سے محبت تھی, نہیں, بس بلکہ اس لیے کہ امامت جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھ کر کے ولایت احدی کے بہانے لوگوں کو, شیعوں کو امامت سے دور رکھنا چاہتا تھا, اسی طریقے سے. بہرحال تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی, ایک مناظرہ ہوا, اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا یحییٰ بن اقسم, اس کے سے امام کا مناظرہ ہوتا ہے. اور ایک سوال کہ جو فقہ میں سب سے اہم باب ہے وہ حج کا ہے, اور اس سے متعلق یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے حالت میں یعنی حج میں جب احرام پہنے ہو اور اگر اس میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے اوپر کیا کفارہ ہے. یہ ایک سوال اس نے کیا اور سوچا کہ بہت ہی عمیق اور گہرا سوال کر لیا ہے کہ شاید امام اس ایج میں یہ جواب نہ دے سکیں, کیونکہ بڑے بڑے اس میں حج کے معاملے میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. بہرحال امام نے جب یہ سوال سنا تو سب سے پہلے امام نے خود اس سوال میں اتنے سوال کر لیے کہ یحییٰ بن اقسم کے جو ہے وہ پیشانی پہ پسینہ آ گیا, اور امام نے کہا کہ اگر وہ شخص نے جو ہے وہ شکار کیا ہے وہ محرم تھا تو وہ شخص حرم کے اندر اس نے شکار کیا ہے یا حرم کے باہر شکار کیا ہے, اور اگر اس نے جو ہے حرم میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ مثلاً یعنی اس کا کفارہ الگ ہوگا, اور اگر حرم کے باہر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کفارہ الگ ہوگا. پھر امام پوچھتے ہیں کہ اگر اس نے جب یہ شکار کیا تو وہ عالم تھا, یعنی وہ جانتا تھا کہ اس نے شکار کر دیا, کسی جانور کو مار دیا, یعنی اس کے مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف تھا, اور اس نے عمدن یہ شکار کیا یا سہون کیا, یعنی نہ جانتے ہوئے نادانستہ طور پہ شکار کیا. اس نے جب شکار کیا تو وہ انسان آزاد تھا, فری مین تھا یا سلیو تھا یا غلام تھا. اس نے یہ شکار پہلی بار کیا یا یہ کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار شکار کر چکا تھا. اس نے یہ شکار جب کیا تو وہ شکار جس چیز کا کیا وہ پرندہ تھا, برڈ تھی, یا ایک اینیمل تھا, جانور تھا. اب امام ایک سے ایک سوال میں سوال اس کے نکالتے جا رہے ہیں, اور یحییٰ بن اقسم پریشان ہے. امام نے پوچھا کہ جس چیز کا شکار کیا گیا وہ جانور تھا, حیوان تھا, یعنی چھوٹا تھا یا بڑا تھا. پھر امام فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے جو یہ شکار کیا تو وہ اپنی یعنی گناہ کے اوپر نادم تھا یا یہ کہ پشیمان نہیں تھا, ریگریٹ نہیں تھا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ شکار رات کی تاریکی میں کیا یا دن کی روشنی میں کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ جس وقت شکار کیا وہ جو ہے حج کا احرام پہنے ہوئے تھا یا عمرے کا احرام پہنے ہوئے تھا. اس طریقے سے امام نے سوال کی, اور اس کے بعد میں اب خود یحییٰ ابن اقسم
کہتے ہیں نا کہ فبہت الذی کفر، وہ خود پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دے. اس نے کہا ابن رسول اللہ میں اس کا جواب نہیں جانتا، آپ خود رہنمائی فرمائیں. اور مامون نے بھی یہ کہا اور امام نے ایک ایک کر کے، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، امام نے ایک ایک کر کے ان تمام جو شقیں نکالی اس کا جواب دیے. تو آپ دیکھیے کہ امام نے کس طریقے سے علم کے اعتبار سے، علم کے مدد سے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ امام کون ہے. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، اگر اپنی ایگزسٹنس کو، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو علم کا سہارا لینا پڑے گا. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی قوم اور ملت کو باقی نہیں رکھ سکتی مگر یہ کہ علم. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام نہوم علیہ السلام، امام جو ہے وہ جواد علیہ السلام کے صدقے میں صحیح معنوں میں حقیقی علم کو حاصل کر کے اور اس کو ترویج کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.